پرویز ہود بھائی کا اصل چہرہ بے نقاب کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہود بھائی کے باطل خیالات کے بڑے بڑے عنوانات کیا ہیں؟ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں اور پاک آرمی سے متعلق زہریلی زبان کا استعمال۔ دیکھا جائے تو یہ بیکار سائنسدان NGO ہی چلا سکتا ہے۔ اس کی ہر تقریر اور تحریر میں طبیعیات اور سائنس سے متعلق کوئی کام کی بات ملے یا نہ ملے، لیکن دین بیزاری اور وطن دشمنی کے الفاظ صاف مل جائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا۔ ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ ناظرین، ڈاکٹر پرویز ہود بھائی اس شعر کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ طبیعیات یعنی فزکس کا پروفیسر ہونے کے باوجود اس کی اصل وجہ شہرت ملحدانہ عقائد، تشکیک بھرے نظریات، سیکولر اور لبرل خیالات کی ترویج اور دفاع ہے۔ اس کی ہر تقریر اور تحریر میں طبیعیات اور سائنس سے متعلق کوئی کام کی بات ملے یا نہ ملے، لیکن دین بیزاری اور وطن دشمنی کے الفاظ صاف مل جائیں گے۔ اگر یہ سب کچھ اس کی اپنی ذات تک محدود ہوتا تو بھی شاید اتنی بڑی بات نہ تھی، لیکن ملک کی صف اول کی چند جامعات میں تدریس، ٹی وی پروگراموں میں آنے اور اخبارات میں لکھنے کی وجہ سے نوجوانوں کی ایک بڑی نسل بدعقیدہ اور گمراہ ہو رہی ہے۔ ان کے دل میں پاکستان مخالف نظریات جنم لے رہے ہیں۔ اس لیے ضروری محسوس ہوا کہ پرویز ہود بھائی کا اصل چہرہ بے نقاب کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ عوام اس کی چرب زبانی میں نہ آئے اور دلدل میں پھنسنے سے بچ جائے۔ ہود بھائی کے مختصر تعارف سے پہلے جان لینا چاہیے کہ ہود بھائی کے باطل خیالات کے بڑے بڑے عنوانات کیا ہیں۔ مثلاً دین بیزاری، خصوصاً اسلام کی مسخ شدہ تصویر پیش کرنا، نظریہ پاکستان کی کھلم کھلا مخالفت، علامہ اقبال کے فکر و فلسفہ کو گھٹانے اور قائد پاکستان کے تصور پاکستان کو پراگندہ کرنے کی کوشش، پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں اور پاک آرمی سے متعلق زہریلی زبان کا استعمال، بلوچستان میں علیحدگی پسند شر پسندوں کی حوصلہ افزائی، لیکن کشمیر و فلسطین کے حریت پسندوں سے متعلق برت کا اظہار اس کی شخصیت کے آئینہ دار ہیں۔ 2016 میں کینیڈا میں پرویز ہود بھائی کا ایک انٹرویو ہوا جس میں اس نے اپنی زندگی کے بارے میں بچپن سے لے کر موجودہ زمانے تک تفصیل سے بتایا۔ اس انٹرویو کے چند مندرجات پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہود بھائی کیوں اور کیسے ملحد اور متشکک بنا۔ ہود بھائی بتاتا ہے کہ میں ایک اسماعیلی فیملی میں پیدا ہوا۔ میرے نانا حیدرآباد کے نواح میں ایک جگہ سے تعلق رکھتے تھے جسے اب سلطان آباد کہا جاتا ہے۔ وہ پرنس کریم آغا خان کے ساتھ بہت مخلص تھے۔ گاؤں میں ان کے پاس خاصی زیادہ زمین تھی۔ انہوں نے وہ ساری زمین آغا خان کو ڈونیٹ کر دی اور اس طرح خود وارث بن گئے۔ ناظرین، اسماعیلی مذہب میں انبیاء و مرسلین کو نطقاء کہتے ہیں اور ان کے ادوار 7 ہیں۔ ہر ناطق کا ایک قائم مقام ہوتا ہے جو سامت کہلاتا ہے۔ یہ علم باطن کا وارث ہوتا ہے۔ اس کے دوسرے نام وسیع، اساس اور سوس بھی ہیں۔ ہود بھائی کہتا ہے کہ میرے دادا بہت زیادہ مذہبی آدمی تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ کراچی میں اسماعیلیوں کا پہلا جماعت خانہ میرے دادا نے اپنی ذاتی رقم سے بنوایا تھا، جس کے نتیجے میں سلطان محمود شاہ نے انہیں مکھی یعنی سردار کا لقب دیا۔ میں یعنی پرویز ہود بھائی ایسے خاندان میں پیدا ہوا جس کی جڑیں اسماعیلیت میں بہت گہری تھیں۔ البتہ میرے والد ایسے ماحول سے مطمئن نہ تھے۔ وہ اسماعیلی نظام کو استحصالی نظام سمجھتے تھے۔ ان کی اس باغیانہ طبیعت کے اثرات تمام بچوں پر پڑے۔ 12 سال کی عمر میں ہود بھائی کہتا ہے کہ میں نے اپنے اندر بغاوت کا پہلا عنصر محسوس کیا۔ میری بڑی بہن صوم و صلات کی روایت سے بڑی تنگ تھی۔ اس کی یہ بے چینی مجھے منتقل ہوئی اور میں نے اسماعیلی ازم کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس طرح میں اسماعیلیت سے پراپر اسلام کی طرف آیا اور میں نے مسجد میں جانا شروع کر دیا۔ 14 سال کی عمر تک میں اسلامی تعلیمات میں مکمل شامل رہا۔ خوش قسمتی یا بدقسمتی سے میں نے یعنی ہود بھائی نے برنارڈ شاہ کے ڈرامے پڑھنے شروع کر دیے اور پھر برٹرنڈ رسل کا مطالعہ کیا۔ اس مطالعہ نے مجھے چاروں شانے چت کر دیا۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی اور میں ہار گیا۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ایسا شخص جو کسی دوسرے مذہب سے 13-14 سال کی عمر میں اسلام کی طرف آیا ہو اور 15 سال کی عمر میں لائف آفٹر ڈیتھ کو نانسنس کہنے والے معروف ملحد بلکہ بابا الہاد جدید یعنی برٹرنڈ رسل کو پڑھنے کے بعد 15 سال کی عمر میں ہی اسلام سے دور بھی ہو گیا ہو، وہ اسلامی تعلیمات، قرآن، حدیث، فقہ، اسلامی فلسفہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلامی اخلاقیات اور سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ پرویز ہود بھائی کے اپنے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلامی شاعر، عقائد اور اخلاقیات سے آج تک کما حقہ واقفیت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس پس منظر سے ہلکا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ پرویز ہود بھائی آخر کیوں اسلام کے اس قدر مخالف ہے۔ اسی انٹرویو میں ہود بھائی نے اپنے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کے ضمن میں اقبال احمد جو بائیں بازو کی ایک مضبوط آواز تھی اس کے آخری وقت کا ذکر کیا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی تقدیر آپ بدلنا چاہتے ہیں ان میں آپ کی کچھ نہ کچھ ساکھ ہونا ضروری ہے، اور آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ سچائی یہ ہے کہ میں پیدائشی طور پر ایک مسلمان تھا، حالانکہ ہود بھائی پیدائشی طور پر اسماعیلی تھا۔ کچھ عرصہ میں بہت عبادت گزار مسلمان بھی رہا۔ ناظرین یاد رہے کہ یہ عرصہ صرف 13-14 سال سے 15 سال کی عمر تک کا ہے، یعنی سال 1.5 سال۔ آگے وہ کہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی مسلم روایات کے تحت پرورش پاتا ہے، ہم اپنے آپ کو اپنی جڑوں سے کاٹ نہیں سکتے۔ ہود بھائی کہتا ہے کہ میں آپ کو اقبال احمد کی کہانی سناتا ہوں۔ جب وہ وفات پانے لگے تو رضا قاسم کی بیوی جو ان سے بہت پیار کرتی تھی کمرے کے باہر کھڑی ہو کر گھنٹوں قرآن کی تلاوت کرتی۔ جب میں نے اقبال احمد کو اس بابت بتایا تو انہوں نے اسے اندر بلایا اور بیٹھنے کو کہا۔ وہ اس وقت بھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ آخر ایک مقام آیا کہ میں نے یعنی ہود بھائی نے تنگ آ کر ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ کر اقبال احمد سے پوچھا کہ اگر وہ اجازت دیں تو وہ خاتون کو تلاوت سے منع کر دیں۔ انہوں نے انگلی کے اشارے سے منع کیا۔ بعد میں جب وہ چلی گئی تو میں نے اقبال احمد سے پوچھا کہ آپ نے کیوں اتنی دیر اس خاتون کو برداشت کیا، آپ تو مسلمان بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں مسلمان ہوں۔ میں نے اصرار کیا نہیں آپ نہیں ہیں، آپ اللہ کے ہونے کا یقین نہیں رکھتے، قرآن، فرشتوں اور آخرت کے دن پر بھی آپ ایمان نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا نہیں میں مسلمان ہوں۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا اور ساتھ ہی کہا کہ میں مسلمان پیدا ہوا اور ہمیشہ مسلمان رہوں گا، حالانکہ انہوں نے کبھی خدا سے کوئی دعا تک نہ مانگی تھی، کبھی بخشش طلب نہ کی تھی۔ پھر بھی آخر تک وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ ان کی جڑیں اسی تہذیب میں ہیں جس میں انہوں نے عمر گزاری۔ میرے خیال میں یعنی ہود بھائی کے خیال میں یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مذہب کو نہ مانتے ہوں، پھر بھی ہم اس میں پیدا ہوئے اور یہ پیدا ہونا ہی ہم پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیکولر مسلمان ہیں۔ ناظرین اس واقعے پر غور کیا جائے تو 2-3 باتیں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس بحث میں پڑے بغیر کہ اقبال احمد کا انجام کیا ہوا، آیا وہ مسلمان مرا یا نہیں، پرویز ہود بھائی کا کسی کو قرآن پڑھنے سے روکنا انتہائی اشتعال انگیز معلوم ہوتا ہے۔ یعنی جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے اس سے مسئلہ نہیں ہے تو یہ کس خاطر منع کرنے پر تلا ہوا تھا۔ دوسری بات کہ قلیل التعداد باطل طبقہ کبھی نہیں چاہتا کہ عوام کی اکثریت انہیں اپنے سے الگ سمجھے، سو بھلے انہوں نے اسلام کا کوئی ایک حکم بھی بجا نہ لایا ہو اور کھلم کھلا اس کے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوں، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہیں گے۔ پاکستان جس کی اساس اسلام ہے، یہاں مرتد ہونا اور کہلانا آسان نہیں ہے۔ پرویز ہود بھائی نے ایک پوری ویڈیو حیات بعد موت کے موضوع پر بھی بنا کر ریلیز کر رکھی ہے، جس میں وہ حیات بعد موت پر سخت الجھن کا شکار نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ چیز سائنس اور طبیعت سے ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے اس پر یقین رکھنا ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے موت کے بعد زندگی ہو سکتا ہے نہ ہو، یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہی اس طبقے کی الجھن کا اصل سبب ہے کہ ہر چیز کو صرف طبیعت کی عینک سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حیات بعد الموت اسلامی عقائد کا بنیادی نظریہ ہے۔ قرآن پاک کھولیں تو اللہ رب العزت کا فرمان سامنے آتا ہے کہ اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ پر اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین محض اس ایک مثال سے سارے سیکولر طبقے اور خاص طور پر ہود بھائی کا فلسفہ زندگی سمجھا جا سکتا ہے۔ مسلمان کسی سائنسی تھیوری کے باعث نہیں بلکہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یقین رکھتے ہوئے آخرت اور دیگر عقائد پر ایمان لاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے ایمان کی بجائے یقین کا لفظ استعمال کیا ہے، جو کچھ کے نزدیک ایمان سے بھی اگلا درجہ ہے۔ ناظرین 2012 میں لاہور کی مشہور لمز یونیورسٹی میں ہود بھائی کا یونانی نژاد برطانوی مسلم مبلغ حمزہ اینڈریاز روڈس جو پہلے دہریے تھے، ان سے مذہب اور عقل، اسلام اور سائنس کے موضوع پر مکالمہ اور مباحثہ ہوا۔ حمزہ نے بحث کا آغاز کیا اور سائنسی نظریات کی روح سے مذہبی عقائد کے اثبات میں امکان کی بات کی اور واضح کیا کہ سائنس میں ایسا کچھ نہیں جو مذہبی ایمانیات کو رد کر سکتی ہو۔ اس کے بعد ہود بھائی کی باری آئی تو اس نے بتانے کی کوشش کی کہ سائنس کے ذریعے مذہب کو ثابت کرنے کی گفتگو بے معنی ہے، نیز مذہبی مقامات کی کوئی واضح دلیل موجود ہی نہیں۔ اس کے برعکس سائنسی نظریات مذہبی عقائد کے خلاف جا رہے ہیں۔ حمزہ کو جواب الجواب یعنی ریبٹل کے لیے 15 منٹ ملے تو اس نے ہود بھائی کی سب باتوں کو نقطہ وار رد کر دیا۔ غصے سے لال پیلے ہود بھائی نے اپنے جواب الجواب کی باری میں حمزہ کی سائنسی علوم پر علمی لیاقت پر سوال اٹھا کر اسے اپنے مقدمے میں بطور دلیل پیش کیا اور حمزہ کو کہا کہ آپ یہاں طبیعت کے کسی بھی نظریے کے حساب کتاب کو بیان نہیں کر سکتے، پھر آپ طبیعت پر بات ہی کیسے کر سکتے ہو کہ اس کا نظریہ کیا کہتا ہے اور کیا نہیں؟ ظاہر ہے حمزہ بھی مناظرہ بازی کے ماہر ہیں۔ انہوں نے اس اعتراض کی غلطی واضح کرنے کے لیے پروفیسر صاحب پر الزامی جواب جڑ دیا کہ آپ کو کیا عربی آتی ہے؟ اگر میں یہاں قرآن و حدیث کی کچھ عبارات لکھوں تو کیا آپ اس کا ترجمہ کر لیں گے؟
تو اگر ترجمہ ہی نہیں کر سکتے تو آپ کو قرآن اور اسلام پر گفتگو کرنے کا حق کیسے مل گیا؟ وقفہ سوالات میں ہود بھائی حمزہ کے صرف اس جملے پر کہ ہود بھائی مسلم دنیا سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ جملہ حقیقت پر مبنی ہے۔ خیر، ہود بھائی اس پر سیخ پا ہو گئے اور مہمان نوازی کے سارے آداب بھول گئے اور اسے بار بار جھوٹا کہنے لگے۔ حمزہ نے غلط نہ ہونے کے باوجود معافی مانگی اور بار بار مانگی، مگر ہود بھائی ناراض ہو کر مذاکرہ چھوڑ کر چلا گیا کہ تم لوگ بدتمیزی کر رہے ہو۔ اندازہ لگائیے کہ جو اہل مذہب پر شدت پسندی کا طعنہ اور الزام لگاتے ہیں وہ خود کتنے پانی میں ہوتے ہیں، اور ان میں برداشت کا مادہ نام کو بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، پرویز ہود بھائی کی موقع پرستی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس نے کورونا کو بھی اپنے مذموم نظریے کے پرچار کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہر ملحد کا پسندیدہ نظریہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے، یعنی انسان بندر سے ترقی کر کے آج اس حالت میں پہنچا ہے۔ یہ نظریہ اسلام کے قصہ تخلیق آدم و حوا کے سراسر خلاف ہے، اس لیے اس پر یقین لانا ایمان کے منافی ہے۔ مگر ہود بھائی کہتا ہے کہ پاکستان میں بچوں کو چارلس ڈارون سے نفرت کرنا سکھائی جاتی ہے۔ اساتذہ اور پروفیسر اس کا نظریہ ارتقاء اول تو پڑھاتے نہیں، اور اگر پڑھانا پڑ جائے تو لان تان ضرور کرتے ہیں۔ ناظرین، سچ تو یہ ہے کہ ہود بھائی اگر حقیقتاً سائنس کا کوئی پروفیسر یا طالب علم بھی ہوتا تو اس کے علم میں ہوتا کہ ماہرین حیاتیات کی ایک بڑی تعداد ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا رد کر چکی ہے اور آگے بڑھ چکی ہے، لیکن ہود بھائی اور اس کے ہم نوا ابھی تک وہی رٹا رٹایا سبق پڑھ رہے ہیں اور معصوم نوجوان نسل کو پڑھانے کی تگودو کر رہے ہیں۔ پرویز ہود بھائی نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا ہے کہ نظریہ ارتقاء کی حیاتیات یعنی بیالوجی میں وہی اٹل حیثیت ہے جو نیوٹن کے قوانین کی طبیعیات میں ہے۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے کہ ہود بھائی جو ہر دوسرے موضوع میں ٹانگ اڑاتا ہے، اسے اپنے شعبے سے بھی مکمل آگاہی نہیں کہ جدید طبیعت نیوٹن کے قوانین کو پیچھے چھوڑ کر آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت پر کشش ثقل کو دیکھتی اور سمجھتی ہے۔ مضمون کے آخر میں ہود بھائی ہر بار کی طرح اسلام اور مسلمانوں پر طنز اور انہیں مطعون کرنا نہیں بھولا۔ کہتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں انتہائی قدامت پسند لوگ اور سائنس پر یقین نہ رکھنے والے رہنما بھی مغرب کی طرف بھیک بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ انہیں کسی طرح اس بیماری سے بچا لے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان ایک اللہ کے سوا کسی سے دعا اور التجا نہیں کرتے۔ جنہیں اللہ اور قضاء و قدر پر ایمان نہ ہو، صرف وہی اپنے جیسے انسانوں کے آگے دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ ناظرین، آگے چلیں تو پرویز ہود بھائی اور اس کے ہم نوا کئی دہائیوں سے مشرق یعنی بھارت اور مغرب سے آنے والے ڈراموں اور فلموں پر چپ سادے بیٹھے تھے۔ انہیں کبھی احساس نہیں ہوا اس میں دکھائی جانے والی جنگوں اور قتل و غارت گری کے مناظر کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، اس سے نئی نسل کتنی خراب ہو سکتی ہے۔ اب اچانک ان سب کو زبان لگ گئی ہے اور وہ حالیہ عرصے میں مشہور ہونے والے ترک ڈرامے ارطغرل غازی کے خلاف بڑھ چڑھ کر لکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک کہ اس میں مسلمانوں کے دور عظمت رفتہ کو خوبصورت انداز میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور مسلمانوں سے متعلق کوئی اچھی بات ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتی۔ معروف انگریزی اخبار ڈان میں اپنے لکھے گئے کالم خطرناک فریب ارطغرل کا جنون موصوف فرماتے ہیں کہ یہ قبائلی سازشوں، خون، قتل و غارت گری اور پورے مذہبی رنگ میں لپٹا ہوا ڈرامہ ہے۔ ہود بھائی کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ ڈرامے کے آغاز میں ہی کیوں تلواریں اور نیزے بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اسے اس بات پر غصہ ہے کہ ہر قسط میں عیسائیوں یا پھر منگولوں کی لاشیں کیوں دکھائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اسے کردوغلوں جیسے اندرونی غداروں کی گردن اڑانا بھی اچھا نہیں لگا۔ جناب کہتے ہیں کہ ارطغرل کی تاریخ تو تقریباً 100-150 سال بعد لکھی گئی تھی، اس لیے یہ مستند نہیں ہو سکتی۔ اس اشکال کا جواب ڈرامے کے لکھاری اور پیش کرنے والے محمد بزدار پہلے ہی دے چکے ہیں کہ اصل تاریخ چند صفحات پر مشتمل ہے جس میں انہوں نے کہانی کا رنگ ڈالا ہے، مگر مرغے کی وہی ایک ٹانگ کہ موصوف نے پاکستانیوں کو اس خطرناک ڈرامے سے دور رہنے کا مشورہ بھی دیا ہے اور ڈھکے چھپے انداز میں اسے بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ حالانکہ دیکھنے والوں کی اکثریت سمجھتی ہے کہ موجودہ دور کے غلیظ اور بیہودہ پریم کہانیوں اور رشتوں کو پامال کرتے سلسلوں، ننگے جسموں اور شرابوں میں غرق مناظر، شرم و حیا سے عاری مکالمات اور ساس بہو کے درمیان نفرتیں پرمان چڑھاتے ڈراموں کے دور میں یہ ڈرامہ غنیمت ہے۔ بزرگوں کا عزت سے ہاتھ چومنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتے ہی عقیدت سے سر جھکانا اور سینے پر ہاتھ رکھنا، ہر عمل اللہ کی خاطر کرنا، کھانے پینے کے آداب، بڑے چھوٹے کا لحاظ اور قدر، دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کو بنانے، جہاد اور شہادت سے دلوں کو منور کرنا، یہی تو اس ڈرامے کا خاصہ ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہود بھائی کو گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کلاشنکوف سے جو ہندو اداکار 100 بندوں کو بھون ڈالتا ہے اس پر اعتراض نہیں۔ سلطان راہی کا قتل عام بھی جائز ہے، فصلیں برباد کرتے تھرکتے جسموں پر بھی شکوہ نہیں، یہاں تک کہ ترکی کے ہی جدید انداز میں سیکولر مقاصد کے لیے بنائے گئے ڈراموں میرا سلطان اور کوسم سلطان پر بھی کوئی چون چرا نہیں کی گئی۔ مسئلہ ہوا ہے تو اب جا کر ہوا ہے
جب باہر سے ایک صاف ستھرا اسلامی روایات سے قریب تر ڈرامہ بنایا گیا اور پیش کیا گیا۔ پرویز ہودبائی کے اس طرز عمل پر کہ اپنے شعبہ طبیعیات کے علاوہ ہر دوسرے شعبے میں ٹانگ اڑانے پر ایک صاحب علم نے علامہ اقبال کی زمین میں کیا خوب تبصرہ کیا ہے کہ تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ سائنسدان بھی ہو